بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمگیر مذہب یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کرونا وائرس اور ہماری معاشرتی ذمہ داریاں تعلیمات اسلام کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو کورونا جیسی مہلک وبا سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں اس وبا کی تیسری لہر عروج پر ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس کا شکار ہو کر زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور بہت سے لوگ مر رہے ہیں۔ اس موقع پر بحیثیت انسان ہماری اجتماعی طور پر معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مزید یہ کہ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ کون سے ایسے کام ہیں جو اس موقع پر ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے؟ چند باتیں اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ بلا ضرورت شدیدہ گھر سے نہ نکلیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فتنوں، گناہوں اور پریشانیوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان پر مکمل کنٹرول رکھو، زیادہ تر وقت اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے بارے میں فرمایا، اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود کر لینا۔ جس طرح فتنہ ایک روحانی وبا ہے، اس سے بچنے کے لیے گھروں میں رہنا حفاظت کا باعث ہے، اسی طرح کورونا ایک جسمانی وبا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی گھروں میں رہنا حفاظت کا باعث ہے۔ وبا والے علاقے میں نہ جائیں اور نہ آئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون ہے، وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم موجود ہو اگر وہاں یہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ وبا والے شخص کے پاس بلا ضرورت نہ جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جذام کے مرض میں مبتلا شخص سے ایسے دور بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ وبا سے متاثرہ مریض سے نہ ملیں۔ حضرت عمر بن شرید اپنے والد حضرت شرید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے وفد کے ہمراہ ایک ایسا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آیا جس سے جذام کا مرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملے بغیر ہی اطلاع بھیجی کہ ہم نے آپ کو بیعت کر لیا، آپ واپس چلے جائیں۔ وبا سے متاثرہ مریض سے سماجی فاصلہ رکھیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے معیقب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھ سے ایک کمان کے برابر دور بیٹھو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو یہ فرمانا اس لیے تھا کہ انہیں اس وقت کوئی متعدی مرض تھا، ورنہ تو وہ بدری صحابی تھے۔ ایک کمان کی مقدار تقریباً 1 میٹر کے فاصلہ بنتا ہے۔ ایک کمان کی مقدار تقریباً 1 میٹر کے قریب فاصلہ بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں متعدی بیماریوں کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسنگ یا سماجی فاصلے کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اگر انہیں متعدی مرض نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کبھی یوں نہ فرماتے، کیونکہ وہ بدری صحابی تھے اور صحابہ کرام میں بدری صحابہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سگریٹ نوشی سے بچیں۔ سگریٹ نوشی ہرگز نہ کریں، یہ بھی پھیپھڑوں کو سخت نقصان دیتی ہے۔ کووڈ کی بیماری کا پہلا حملہ پھیپھڑوں پر ہی ہوتا ہے۔ شریعت نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو بدن کو نقصان دیتی ہو۔ بطور خاص وبا کے ان دنوں میں سگریٹ نوشی سے مکمل اجتناب کریں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی اونٹنی کو باندھے بغیر یوں ہی کھلا چھوڑ دوں اور توکل بھروسہ کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا کرنا، اسباب کو اختیار نہ کرنا توکل نہیں، بلکہ اونٹنی کی رسی باندھو
اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ یہ حقیقتاً توکل ہے۔ معلوم ہوا کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں بلکہ توکل کے حصول کا سبب ہے۔ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ رات کو کسی نامناسب مقام پر لگ گیا ہو۔ حدیث مبارک میں احتیاطاً ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اگر ڈاکٹر بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیں تو یہ حکم شریعت کے خلاف نہیں بلکہ موافق ہے۔ ماسک استعمال کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا عطس غطى وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تو اس وقت اپنے چہرے کو ہاتھوں یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور جہاں تک ممکن ہوتا اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔ وبائی برس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کرنا یہ احتیاطی تدبیر ہے، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جب چھینک آئے تو ہاتھ، کپڑا، ٹیشو وغیرہ سے منہ کو ڈھانکنا چاہیے۔ مسواک کا اہتمام کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مشائخ کرام نے مسواک کے 70 فوائد لکھے ہیں۔ بہت ساری بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، بالخصوص سانس اور پھیپھڑوں کی بیماری سے، چونکہ کورونا پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے مسواک کا استعمال کرنا مفید ہے۔ اسی طرح اس کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسواک کرنے والے کی موت کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپکے سے صدقہ کرنا رب تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور اعلانیہ صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ کورونا بھی ایک وبائی مرض ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی و پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں اور ہر رنج و غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کو ایسی جگہوں سے حلال اور وسعت والا رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کورونا کی وجہ سے انسانیت تنگی و پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا ہے۔ اس کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کو قرار دیا ہے۔ غذا، دوا اور دعا۔ غذا میں شہد اور کلونجی کا استعمال کریں، نیز گرم پانی میں لیمو نچوڑ کر اسے استعمال کریں، اور بھی جو ڈاکٹر تجویز کریں انہیں استعمال کریں۔ دوا کا استعمال کریں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق چلیں، اور دعا کا اہتمام کریں۔ چند دعائیں یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ مریض کو دیکھ کر یہ دعا مانگے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بلا تفریق دین ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دین، مذہب اور مسلک سے بالا تر ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، خیر خواہی کریں، ہمدردی سے پیش آئیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت ہم سب بحیثیت انسان اس موذی وبا کا شکار ہیں۔ اس موقع پر مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے بغیر انسانیت کی مدد کریں۔ ریاست اور ریاستی اداروں کا تعاون کریں۔ احتیاطی تدابیر کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کا مکمل ساتھ دیں۔ ایسے موقع پر مخالفت کر کے ان کے لیے مسائل کھڑے نہ کریں۔ شرعی معاملات میں اہل حق علماء کی بات مانیں اور انتظامی معاملات میں ریاستی اداروں کی بات مانیں۔ جس طرح
شرعی امور میں اہل حق علماء پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بات ماننا ضروری ہے، اسی طرح انتظامی امور میں حکومت کی بات ماننا ضروری ہے۔ مساجد اور مدارس کو آباد رکھیں۔ سماجی فاصلوں کی حکومتی پابندیوں کے باوجود مساجد اور مدارس کو ویران ہونے سے بچائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کے تقاضوں پر پورا اترنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، رجوع الی اللہ کرتے ہوئے تعلیمات اسلامیہ پر عمل کریں، حکمت و تدبر کو ملحوظ رکھتے ہوئے مصائب و مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کریں، کم ہمتی اور مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔